ذوف مانا مگر یہ ظالم دل، ان کے رستے میں تو تھکا نہ کرے، دل کو ان سے خدا جدا نہ کرے، بے کسی لوٹ لے خدا نہ کرے، لے رضا سب تو چلے مدینے کو، میں نہ جاؤں ارے خدا نہ کرے، جان و دل ہوش و خرد سب تو مدینے پہنچے، جان و دل، جان دل ہوش خرد عقل سب تو مدینے پہنچے، تم نہیں چلتے رضا تو سارا تو سامان گیا۔ تو ہم اس کو یوں بھی کہہ سکتے ہیں، جان و دل ہوش و خرد سب تو سیدہ پاک کی بارگاہ میں پہنچے، تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا۔ سیدہ پاک کے معمولات میں ایک چیز شامل ہے، اس کو یاد رکھیے، اپنی بچیوں کو بتائیے، اپنی بہنوں کو بتائیے، اپنی بیٹیوں کو بتائیے، اپنے گھر کی خواتین کو بتائیے۔ سیدہ پاک کا ساری زندگی ایک معمول رہا ہے کہ آپ ساری زندگی جب بھی اپنے گھر سے نکلی ہیں، کم عمری میں، بچپن میں، آپ اگر اپنے گھر سے جاتی تھی تو نبی پاک سے یا سیدہ خدیجۃ الکبریٰ سے اجازت لے کر جاتی تھی، اور جب آپ کا نکاح ہو گیا اور نبی پاک علیہ السلام نے بتایا بھی کہ سیدہ میری بیٹی جس سے میں تیرا نکاح کر رہا ہوں اس کے پاس مال دولت نہیں ہے، حضرت مولا کائنات بظاہر امیر آدمی نہیں تھے، بڑی غربت میں آپ نے وقت گزارا ہے، لوگوں کی فصلیں کاٹتے تھے، گھاس کاٹتے تھے، لوگوں کے گھر بناتے تھے، جو ہے وہ مٹی کے گھر اس وقت بنتے تھے، پتھر اٹھا اٹھا کے لاتے تھے۔ میرے آقا نے سیدہ پاک کو جاتے ہوئے ایک نصیحت کی، یوں سمجھیے کہ وصیت بھی کہہ سکتے ہیں، آپ نے فرمایا کہ میری بیٹی علی سے کبھی کچھ مانگنا نہیں، علی سے کبھی کوئی خواہش نہیں کرنا۔ اور پھر وہ وقت بھی آیا کہ مولا علی نے ایک دن سیدہ پاک سے پوچھا کہ سیدہ اگر گھر میں آٹا ختم ہو گیا تھا تو آپ نے مجھے بتایا کیوں نہیں؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ علی میرے بابا نے مجھے مانگنا نہیں سکھایا، میرے بابا نے مجھے منع کیا تھا کہ علی کو کبھی پریشان نہیں کرنا۔ تو پھر جب آپ کا نکاح ہو گیا تو پھر آپ کی یہ عادت کریمہ تھی کہ آپ مولا کائنات مولا حیدر کرار کرم اللہ تعالی الکریم سے پوچھ کے جایا کرتی تھی، اس کے بغیر آپ گھر سے نہیں نکلتی تھی۔ نبی کریم علیہ السلام بھی آپ کی ان بنیادوں پر آپ علیہ السلام نے تربیت کی۔ اس ضمن میں ایک بات اور سن لیجیے کہ سنن ابی داؤد شریف کے اندر حدیث مبارکہ موجود ہے کہ سیدہ کے پڑوس میں ایک فوتگی ہو گئی، تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم نے دیکھا کہ سیدہ پاک جو ہے وہ تشریف لا رہی ہے، اس گھر سے واپس آ رہی ہے پورے پردے میں۔ تو نبی پاک نے پوچھا ما اخرجکی یا فاطمہ، اے فاطمہ کس چیز نے تجھے اپنے گھر سے نکلنے پر مجبور کیا؟ اب آپ یہ تربیت دیکھیے کہ نبی پاک کس طریقے سے سیدہ کی تربیت فرما رہے۔ ما اخرجکی یا فاطمہ، اے فاطمہ، اے میری بیٹی، اے میری لاڈلی، اے میری آنکھوں کا قرار، میرے دل کا چین، تجھے کس چیز نے اپنے گھر سے نکلنے پر؟ تو آپ نے فرمایا کہ عرض کی کہ بابا جان فوتگی ہو گئی تھی تو میں اس فوتگی میں گئی تھی۔ تو یہ نبی پاک علیہ السلام کی تربیت کا انداز تھا کہ سیدہ پاک کی اس طریقے سے آپ نے تربیت کی۔ پورے اس تربیت کا نتیجہ کیا نکلا ہے؟ میں نے آپ کو حدیث کیوں سنائی؟ کم و بیش نبی پاک علیہ السلام کے صحابہ کی تعداد کم و بیش 1,24,000، اور ایک غیر محتاط روایت کے مطابق، موضوع نہیں ہے، غیر محتاط روایت کے مطابق، یا یوں کہہ لیجیے کہ ضعیف روایت کے مطابق 2,14,000 میرے نبی کے صحابہ ہیں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اور ایک انتہائی محتاط ترین روایت کے مطابق میرے نبی کے صحابہ کی تعداد 1,10,000 ہے۔ 1,10,000 کا فگر لے لیجئے، یہ چھوٹی تعداد نہیں ہے، بہت بڑی تعداد ہے کہ آپ پورا ذخیرہ حدیث اٹھا کر دیکھ لیجئے، کم و بیش میری معلومات کے مطابق اس وقت جو علم حدیث کی کتابیں ہیں وہ 120 سے زائد ہیں، 120 سے زائد علم حدیث کی کتابیں، اور ان کتابوں کے اندر 6.5 لاکھ اور ایک تحقیق کے مطابق 4.5 لاکھ حدیثیں ہیں۔
پھر جو آل بیت اطہار کی سیرت پر جو کتابیں لکھی گئیں کم و بیش ان کی تعداد 500 سے زائد ہے عربی زبان کے اندر جو کتابیں لکھی گئیں. اس پورے دفتر کو آپ اٹھا لیجئے, اس پورے دفتر کے اندر آپ کو کوئی ایک بندہ ایسا نہیں ملے گا میرے نبی کا صحابی جس نے یہ کہا ہو کہ ہم نے کبھی سیدہ کے دوپٹے کا آنچل بھی دیکھا ہو. یہ وہ تربیت تھی میرے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی, کہ جس تربیت کی یہ برکت ہے کہ سیدی اعلیٰ حضرت بھی بول پڑے کہ جن کا آنچل نہ دیکھا کبھی ماہ و مار نے. کہ آپ نے تو بہت آگے کی بات کی نا, تو وہ تو عشق کا امام ہے نا, وہ تو اہل بیت کے قدموں پر اس کی جان نچھاور ہے. کہ آپ نے تو آگے کی بات کی, آپ نے کہا تم بات کرتے ہو انسانوں کی, سیدہ پاک کا مبارک آنچل تو کبھی چاند سورج ستاروں نے بھی نہیں دیکھا, تم یہ بات کرتے ہو. تو بہرحال یہ نبی پاک کی تربیت کا نتیجہ تھا. ایک مرتبہ درود پاک پڑھی, اللہم صلی